جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں انسان کس طرح سے جائے گا، جہنم سے کیسے بچے گا؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، سارا جہان انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ تو اب جو انسان دنیا میں دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت اور کوشش کرے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے سچی بات کو سمجھ لے، جیسے جیون کی حقیقت سمجھ لے کہ بھئی میری جان اللہ کے قبضے میں ہے اور یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں میں نے اب تک کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو سمجھائے دنیا میں تو برائی کا ماحول ہے، لوگ برائی کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، جھوٹ کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا کے دھوکے کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بیٹھ کر کے سمجھائے، اپنے دل کو سمجھائے کہ تجھے مرنا ہے، کبھی بھی یہاں سے جا سکتا ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ تو لہٰذا میرے سامنے دو آپشن ہیں، اللہ نے دو راستے رکھ دیے ہیں، دو آپشن رکھ دیے ہیں چننے کے لیے ہیں کہ ایک طرف تو ہے یہ دنیا اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا اللہ۔ اگر ہم نے اپنی عقل کو سمجھا کر کے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، اگر میں اسے پانے کی کوشش بھی کروں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش بھی کروں، تو جو زندگی کبھی بھی ختم ہو جائے اس میں کیا کامیابی حاصل کرو گے بھائی ہیں؟ اور دوسری بات یہ، اگر میں یہاں اس میں اللہ کی دی ہوئی طاقت اپنے شریر کی عقل کی اس دنیا میں لگاؤں بھی اور میں کچھ بٹور کے اکٹھی بھی کروں، دنیا مال دولت پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ تو انسان کو عقل سے صحیح استعمال کر کے نادانی سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ جو لوگ آج دنیا میں دوڑ لگا رہے ہیں نا مال دولت کی، یہ نادان بچوں کی طرح دوڑ لگا رہے ہیں، اور ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے فساد ہیں، اور چند پیسوں کے اوپر لڑنا جھگڑنا، مال دولت کے اوپر لڑنا جھگڑنا، یہ جیسے نادان بچے کھیلتے وہ ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے ہیں۔ ایسے ہی جو انسان یہ بوڑھے ہو گئے، بال تو سفید ہیں، لگتا تو ایسے جو بڑا سمجھدار ہے، لگتا ایسے کہ کافی عمر ہے، مگر یہ نادان بچے کی طرح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سارا کھیل عقل کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا، عقل سے ہی جہنم میں جائے گا، عقل سے ہی مالک کو راضی کرے گا۔ تو مین چیز کیا ہے؟ عقل۔ اللہ نے عقل دے دی ہے، انسان کو سمجھ دی ہے، پھر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو سمجھائے اور سمجھا کر جو ہے اس بات کا جو ہے اپنے من میں جو ہے طے کرے کہ بھئی مجھے دنیا کے پیچھے نہیں لگنا ہے، دنیا بنانے والے کی طرف دوڑ لگانی ہے، مجھے اسے پانا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بات سمجھے؟ دیکھیے، عقل مند انسان جو ہوگا، دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، ایک چیز تو آپ کو دی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے، اور ایک چیز دی جا رہی ہے 1 گھنٹے کے لیے۔ تو سمجھدار کس چیز کو پسند کرے گا؟ کہ بھئی جو چیز ہمیشہ کو دی جا رہی ہے اس کو پسند کرے گا، اور جو چیز 1 گھنٹے کو دی جا رہی ہے اور چھن جائے گی بعد میں، اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے یہ دنیا دی گئی ہے ہمیں کچھ سمے کے لیے، جو بھی اس میں دیا گیا ہے ہمیں وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، وہ ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کا مطلب ہے جو چیز ہمیں ہمیشہ کو دی جائے، امانت کا مطلب ہے جو چیز دی جائے پھر اس کو چھین لی جائے۔ تو یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے کچھ سمے کے لیے، اب کتنے سمے کے لیے یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ دنیا کو پسند کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اللہ کو راضی کیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ کی جنت کا، ہمیشہ کے کامیابی کے جیون کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا وعدہ ہے جنت میں ہمیشہ کا جیون ہوگا، موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی تندرستی صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی۔ جو ہمارے من کی اچھائیں یہاں پر مرتی رہتی ہیں ہر وقت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہاں پر ہمارے من کی اچھائیں مرتی رہتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کبھی ہمارے پاس یہ ہو، وہ ہو، یہ چیز ہو، وہ چیز ہو، یہ چیز ہو، لیکن نہیں پوری ہو پاتی۔ ہماری من کی اچھائیں مرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے من کو اللہ کے سامنے سمرپت کر کے، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اللہ کے سامنے سمرپت کر کے اور اپنی من کی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی من کی مرضی کی، اللہ کو راضی کر کے مرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے من کو راضی کرے گا، ہمارے من کی ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ تو اب یہاں پر ہم سودا کر لیں۔ اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں لوگ زیادہ تر دھوکہ کیوں کھا رہے ہیں۔ آپ کہو گے بھی بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو پھر دنیا میں لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں دھوکے کی طرف؟
زندگی کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر دنیا میں جی رہے ہیں اس طرح جیسے ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جی رہے ہیں لوگ۔ تو اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے پہ چلنے والی ہے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، بھیڑ کے پیچھے بھیڑ بھاگ رہی ہے۔ اب جو غور کرے گا، کوئی غور تو اب کم ہی کریں گے نا، کوئی اکا دکا غور کرے گا۔ اب جو غور کرے گا سچائی کو وہ سمجھے گا اور اسی کو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ناپسند کرنے کا اور اللہ کو پسند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے دل کی جو لگن ہے وہ ہٹ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل سے دنیا کی دوڑ نہ لگائے انسان، دل سے اللہ کی طرف دوڑ لگائے۔ اگر اللہ کو پسند کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگائے، دنیا کو پیچھے رکھے اور اللہ کے حکموں کو آگے رکھے دل سے۔ اب تم کہو گے کہ یار اس دنیا میں تو زیادہ تر لوگ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس حساب سے تو ہیں بھائی، دنیا کی کامیابی کے لیے دوڑ لگانے والے ہیں، جبکہ جیون بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھ لیتے ہیں چلو ہم۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک پوتر اور پاک صاف ایک ہستی ہے جو برائی کو بالکل پسند نہیں کرتا، سمجھے، سچائی کو پسند کرتا ہے، اور اسی حساب سے اس نے ہماری رچنا بنائی ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے۔ تو اب چاہے پوری دنیا میں ایک ہی انسان کیوں نہ ہو، سچائی پہ چلنے والا، بھلائی پہ چلنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو وہ ایک ہی پسند ہے۔ اگر پوری دنیا کے انسان اس ایک کے علاوہ برائی پہ چلنے والے ہیں تو وہ اللہ کو ناپسند ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ اس گمان میں مت آنا کہ ایک انسان سچا ہے اور اتنے سارے انسان برے ہیں تو اللہ ان برے کو بھی پسند کرتا ہے۔ نہیں، برائی پہ چلنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ہمارے اندر بھی ڈالی ہے۔ اگر ہم سچے ہیں، ایماندار ہیں، تو جو اچھے کرم کرے گا ہمیں وہی انسان اچھا لگے گا، اور جو برے کرم کرے گا وہ ہمیں برا دکھائی دے گا۔ بھئی ہماری 4 اولاد ہیں، اگر ایک لڑکا ہمارا اچھا ہے، سچا ہے، تو ہمیں وہ اچھا لگے گا اگر ہم اچھے ہیں تو، اور 3 اگر برائی پہ چلنے والے تو وہ ہمیں برے لگیں گے۔ تو وہ تو کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو ہر برائی سے پوتر ہے، اس کو بھی سچے اور اچھے انسان پسند ہیں جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی اور اچھائی پر چلیں۔ دیکھو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا سخی کوئی نہیں، دانی کوئی نہیں، وہ خالق اور مالک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے ہمیں انسانوں کو جیون دے دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو، میری نعمتیں کھاؤ اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلنا۔ طریقہ میں نے تمہیں سکھا دیا، اچھائی پہ چلنا، برائی سے بچنا، اور میری دی ہوئی عقل سے بن دیکھے میری کھوج کرنا۔ اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، مجھ سے ڈرنا اور میرے حکم پر چلنا، اور مر کر مجھے راضی کر کے آنا تو میری جنت میں چلے جاؤ گے۔ دنیا کا امتحان کا جیون دیا ہے میں نے کچھ سمے کا، میری دی ہوئی عقل سے اس جیون پہ غور کرنا، اس دنیا کی حقیقت پہ غور کرنا، دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، دنیا دھوکہ ہے۔ اب یہی ٹیسٹ ہے کہ کون انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ کی کھوج کرتا ہے اور کون دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب جو اللہ کی کھوج کر کے مر جاتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، سمجھے، اور جو اللہ کی کھوج نہیں کرتا اللہ کا ناشکرا ثابت ہوتا ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ کا احسان مانو یا ناشکری کرو یا انکار کرو، ہے کہ نہیں؟ اب جو اللہ کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، جانتے ہوئے بھی اللہ کو بھلا کر کے، سمجھے، اللہ سے نڈر ہو کر کے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے اور دھرتی پہ فساد پھیلاتا ہے، ظلم جاسوسی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو تباہ کرتا ہے، قتل و غارت پھیلاتا ہے، تمام برائیاں کرتا ہے، اور اللہ سے پھر معافی نہیں مانگتا، زندگی کا سمے برباد کر لیتا ہے، مرتے وقت بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتا اپنے اہنکار میں، گھمنڈ میں، تو میرے بھائیو ایسا انسان جلیل کر کے نرک کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ دنیا شیطان کا فساد کا اڈا ہے، برائی کا اڈا ہے، میرے بندے غلطیوں کے پتلے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے لاسٹ آپشن رکھا ہے کس چیز کا؟ بندوں کو آپشن دیا ہے معافی مانگنے کا۔ اب اسی لیے دیکھو، اللہ کو پتا ہے نا دنیا جو ہے فساد کا اڈا ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جیون کا سمے دے دیا انسان کو، اسی لیے اللہ نے معافی مانگنے کی، بندے تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں نے تیرے لیے نہ تو کوئی وقت کی قید رکھی ہے کہ تو فلاں وقت میں مانگ معافی، نہ میں نے عمر کی قید رکھی ہے، تو کسی بھی عمر کے کسی بھی وقت میں مجھ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اگر تو لاسٹ میں جو ہے، اب یہ دل کا حال اللہ کو پتا ہے، کون دل سے معافی مانگ کر اللہ سے مرا، تو اللہ تعالیٰ اگر انسان نے کتنے گناہ کیے ہوں، اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ اگر وہ دل سے رو کے اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو سدھار لے، مرنے سے پہلے چاہے مرتے وقت بھی اللہ سے معافی مانگ لے نا، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اگر انسان کو یہ خیال آئے کہ میں نے غلطی انجانے میں کری ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، سچے من سے معافی مانگے، اللہ سے ڈرے. اب دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا ڈرنے والا اللہ سے ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا. یہ اللہ نے آخری آپشن رکھا ہے اور سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے نرک کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے. ورنہ یہ طے ہے کہ جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف مر کے جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا. اور جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے طریقے پہ چل کر، اچھائی پہ چل کے جائے گا، اللہ کو راضی کر کے جائے گا، تو وہ مرنے کے بعد حقیقت میں جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا. دو ہی راستے بنائے ہیں جیون جینے کے، یا میرا احسان مان یا انکار کر. اچھائی پہ چل، احسان ماننے کی تاثیر ہے اچھائی پہ چلنا، اور انکار کرنے کی تاثیر ہے برائی پہ چلنا. سمجھ لیں بات. تو جو انسان احسان مانے گا، اچھائی پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، ورنہ انسان پھر برائی پہ چلے گا تو نرک میں جائے گا. یہ دو راستوں کے دو انجام اللہ نے رکھے ہیں جو اٹل سچ ہے بالکل موت کے بعد. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ سچائی پہ چلنے والے دنیا میں کم کیوں ہیں، اور دھوکے اور جھوٹ پہ چلنے والے زیادہ کیوں ہیں، اور انسان ایک دوسرے کے بہکائے میں جو ہے چلتا ہے، دیکھ کر کے انسان چلتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ مان لو آپ کی دکان ہو، سیدھی راہ سے سیدھی مثال کو سمجھیں، ٹیڑھی راہ پہ نہ لیں. تو آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، آپ کے گراہک ہیں نگد والے اور ادھار والے. آپ نگد والوں کو سامان دینا پسند کریں گے یا ادھار والوں کو؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے بھائی نگد والوں کو دیں گے، ادھار بتانا کب کی کب ملے، اور ملے بھی نہ بھی ملے. اب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دو چیزیں رکھی ہیں. ایک طرف ہے دنیا جو نقلی جیون ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور ایک طرف ہے ہمیشہ کا جیون جنت کا. یہ دو سودے ہیں انسان کے سامنے جو اللہ کے رکھے ہوئے ہیں. اب زیادہ تر لوگ دنیا کیا ہے؟ نگد، اور جنت سورگ کیا ہے؟ ادھار. اب زیادہ تر لوگ جو ہیں نگد دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، چاہے زندگی کتنی بیکار ہو، کبھی بھی ختم ہو جائے، مگر پھر بھی دنیا ہی کو پسند کر رہے ہیں، دنیا ہی کی دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا ہی میں بھاگ رہے ہیں. اچھا جنت جو ہے کیا ہے؟ ادھار، وہ بھی موت کے بعد. اب ادھر شیطان دشمن ہے، وہ من کے اندر غلط خیال پھونکتا ہے، سچائی کے خلاف، اللہ کے خلاف، موت کے بعد کی زندگی کے خلاف. اب وہ من میں ڈالتا ہے خیال، ارے یار جنت جو ہے ادھار ہے، اور پتہ نہیں موت کے بعد ہے بھی یا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مٹی مل جاتا ہے مرنے کے بعد. کہاں ہے جنت؟ کہیں نہ ہے، کچھ بھی نہ ہے، اپنا تو دنیا میں مزے کر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کی طرف انسان آگے نہیں بڑھتا، اور پیچھے کو اس کے پیر کھسک جاتے ہیں. زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کے پیر پیچھے کو کھسک جاتے ہیں. بہت نہ کی برابر لوگ ہیں جو سچائی میں آگے بڑھ پاتے ہیں. جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اس سے پوچھا، بول کیا کہتی ہے؟ جنت نے کہا کہ یا اللہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. یعنی جنت کو بھی پتا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہوں، موت نہیں ہے میرے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے اندر جو آئے گا وہ ہمیشہ کا جیون پائے گا، ہمیشہ کی نعمتیں پائے گا. اب میرے اندر وہ آئے گا جو دنیا سے صبر کر کے، ایماندار بن کے، سچا بن کے اپنے مالک کو راضی کر کے آئے گا. اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایماندار سچے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں، ورنہ سب دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بھائی جنت جو ہے خالی پڑی ہوئی ہے، جنت کے خریدار کم ہیں، دنیا کے خریدار زیادہ ہیں، دنیا نگد ہے. تو اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی اگر میں دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کروں، اللہ کو پسند کروں، تو بھئی جنت ملے گی مجھے اللہ کو راضی کرنے کے بعد. اب جنت ہے ادھار، دنیا ہے نگد. اور ادھار بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، شیطان من میں غلط خیال ڈالتا ہے. اگر انسان زیادہ ہی اللہ کی کھوج کرے گا، محنت کرے گا، تو وہ عقل کی دلیل سے سمجھ جائے گا کہ ہاں موت کے بعد کیا ہے زندگی ہے. اس کی عقل کی آنکھ دیکھ لے گی اور سمجھ جائے گی. وہ سمجھ جائے گا کہ انسان کا شریر مٹی میں ملتا ہے، آتما مٹی میں نہیں ملتی، آتما چلی جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑا آپشن تو یہی رکھا ہے معافی مانگنے کا. بندہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، اس نے نیکی بھی کی ہو، برائی بھی کی ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے اور اللہ سے معافی نہ مانگے، لیکن جو اس نے گناہ کیے ہیں سزا اس کی ضرور ملے گی. سزا مل کے وہ جنت جہنم سے نکل جائے گا اگر اس نے اللہ کا شریک نہیں کیا ہے کسی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور جس انسان نے شرک بھی نہ کیا ہو،
اللہ سے معافی بھی ہر وقت مانگی ہو اور گناہ سے بچنے کی نیت پوری کی ہو اور کوشش کی ہو، جس سے نہ بچ پایا اس سے اللہ سے معافی مانگی ہو۔ دل کا سوال ہے یہاں پر، دکھاوے کا نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ کے جو حکم ہے اس نے پورے کیے، 4 شرطیں پوری کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، اللہ کے دین کو پھیلایا اور پریشانی میں صبر کیا، دنیا پر صبر کیا، سمجھے؟ تو پھر وہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا، جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا وہ۔ تو بھئی شرک سے بچیں، شرک بہت برا گناہ ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کریں، ایک ایشور واد ہے، توحید، اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ شرک بھی کرتا ہے انسان اور اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایمان کے بعد ہے افضل ترین نیکی خدا کی مخلوق کو راحت سکون پہنچانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مگر جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں انسان دھرتی پر کتنا جرم پھیلاتا ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، موت آتی ہے، تو پھر وہ دنیا سے اس کا ہمیشہ کے لیے پتہ کٹ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب بھائی ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، ظالم ہو یا کمزور۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظالم سے چھڑایا جائے، ظالم سے کمزور کو چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے کہ تو رک جا ظلم کرنے سے، ورنہ تو جہنم کی آگ میں جائے گا موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، کتنی اچھی شکشا ہے یہ، سنسار کے سچے مالک کے سچے دھرم کی شکشا ہے یہ۔ یاد رکھیں، جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے گا، اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوگا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں، یعنی کہ اس کی عزت کریں، وہ اپنے گھمنڈ میں ہو، اس کی تعظیم میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسکول میں جب ماسٹر آتے ہیں تو بچے سب ہو جاتے ہیں کھڑے، کسی آفس میں کوئی آفیسر آتا ہے تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں کھڑے۔ تو اب اس آفیسر کے دماغ میں اگر یہ خیال ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میری عزت کریں، میری تعظیم کریں اور گھمنڈ دکھائے، تو ایسے شخص کو کہا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے، کیونکہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اچھا گمان رکھنا کسی کے بارے میں، چاہے لوگ تمہارے بارے میں برا گمان رکھیں، مگر تم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یہ بہترین عبادت ہے۔ آج کے زمانے میں کتنا غفلت کا دور ہے، آج لوگ نیکی کو، اچھے کرم پر شرم کرتے ہیں اور گناہ پر فخر کرتے ہیں، گردن اکڑاتے ہیں اپنی گناہ کرنے پر کہ ہم نے اچھا کام کیا ہے، اور نیکی میں شرم کرتے ہیں، جبکہ یہ ہوش نہیں ہے کہ ایشوری رچنا کے خلاف اگر چلو گے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے مرنے کے بعد۔ یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جو ہے گندے پانی کا قطرہ سمجھ کر دھرتی پر چلے، کندھے جھکا کر، گردن جھکا کر، اکڑ کے نہ چلے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن، ایماندار انسان، سچا انسان، اللہ کو ماننے والا انسان، مومن، کہ جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و غم، ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، لین ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت کام کی بات ہے یہ کہ جس انسان نے پوری دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لیا ہو، کتنا بڑا غم میں ہوگا وہ انسان، جس کے دل کو اللہ کی محبت نصیب ہو چکی ہو اور دنیا کی محبت نکل چکی ہو، کتنا غم ہوگا اس کے سینے میں، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جائے گی۔ اب جو بھی اسے غم، دکھ، تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر دے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا، اس کے درجے بلند کرے گا۔ تو انسان کو جو ہے سچائی پر چلنے میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، بس مرنے کی دیر ہے۔ جنت میں اس کی روح کو ٹھنڈا کر دے گا، سکون دے گا، ہر چیز دے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں زیادہ تر لوگ لگا رہے ہیں مال دولت کی دوڑ، سطح کی کرسی کی دوڑ،
اور ہمیں لگانی چاہیے اللہ کی طرف دوڑ، اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ۔ اوروں کو بھی ہوشیار کرنا چاہیے، بھائی موت آ رہی ہے، اللہ کو راضی کر لو، دنیا میں کچھ نہیں ہے، سب چھوڑ جاؤ گے مرنے کے بعد، اللہ کو راضی کرو تاکہ کامیابی مل جائے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اگر سینے میں ایمان نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر سینے میں ایمان ہے تو عمل کا فائدہ ہوگا۔ تو اپنا ایمان توحید پر پکا بنائیں، ایک ایشور واد پر پکا بنائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کے حکموں پہ چلیں، اسی کو راضی کریں۔ اس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، اس لیے سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب کہتی ہے قرآن مجید کہ جس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کی کھوج کر کے اللہ کو پا لیا، اسے راضی کر لیا، وہ مرنے کے بعد کامیاب ہے۔ اور جس نے اس دنیا کے کھیل تماشے کے چکر میں اللہ کو کھو دیا، اللہ کو بھلا کے مر گیا، وہ مرنے کے بعد ناکام ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے، اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے کہ میں گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ گندے پانی کے قطرے سے ویریے سے میری پیدائش ہوئی ہے، انگریزی میں ویریے کو سیمن کہتے ہیں، سیمن۔ تو گندے پانی کے قطرے سے میری پیدائش ہوئی، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور میں موت کے بعد مٹی میں ملنے والا ہوں۔ میرا گھمنڈ، میرا اہنکار سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرنے سے ہی جنت ملے گی، اور انسان جو اللہ کو ناراض کرے گا، ناراض کر کے مر کے جائے گا، اس کو جہنم ملے گی۔ اس لیے بھائی ہم اپنے آپ کو جگائیں، اپنے آپ کو زندہ کریں، سچائی پر غور کریں، دھوکے سے باہر نکلیں، جیون کے دھوکے سے اور دنیا کے دھوکے سے باہر نکلیں، جیون کی حقیقت پر غور کریں کہ جیون دھوکا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دنیا دھوکا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔